أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وقال الله سبحانه وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون صدق الله العظيم۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں دو نام ہیں، المعز المذل۔ عزت دینے والی ذات اللہ کی ہے اور ذلت دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ المعز کہتے ہیں عزت دینے والا، المذل کہتے ہیں ذلت دینے والا۔ اللہ تعالیٰ نے ساری عزتیں اپنے خزانے میں رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ ہی کے لیے ہے ساری عزتیں، اور اللہ ہی کے لیے ہیں ساری عزتیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے ہیں ساری عزتیں، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے لیے ہیں، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، اگر دل میں ایمان نہ ہو تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ فرمایا کہ منافق اس بات کو سمجھتا نہیں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، فرمایا کہ آپ ان لوگوں کی باتوں سے غم نہ کریں، ان لوگوں کی باتیں آپ کو رنجیدہ نہ کریں۔ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ ان العزت للہ جمیعا، ساری عزتیں تو اللہ ہی کے لیے ہیں، ساری عزتیں تو اللہ کے پاس ہیں، اس لیے کہ المعز اللہ ہے۔ ایک جگہ فرمایا کہ من کان یرید العزہ، جو کوئی عزت کا طالب ہو، ہر آدمی کو عزت چاہیے، اس کی فطرت میں اللہ نے یہ چیز رکھی ہے، کوئی آدمی اپنے آپ کو ذلیل کرنا نہیں چاہتا، ہر آدمی عزت کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من کان یرید العزہ، جو کوئی عزت کا طالب ہو، کسی کو عزت چاہیے، فللہ العزت جمیعا، سنو ساری عزتیں تو اللہ ہی کے لیے ہیں، وہ اللہ سے عزت طلب کرے، وہ اللہ سے عزت چاہے، مخلوق سے عزت نہ چاہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی مخلوق میں عزت نہیں رکھی، کسی مخلوق کے اندر جو ہے ذلت نہیں رکھی۔ عزت اور ذلت کے خزانے تو اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ فرمایا الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے غیر میں عزتیں جو تلاش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایبتغون عندہم العزہ، کیا تم عزت ان لوگوں میں تلاش کرتے ہو؟ اپنی عزت کے لیے ان لوگوں کے پاس تم جاتے ہو جو خود اپنی محتاج ہے، جو مخلوق خود محتاج ہے۔ مخلوق اپنی عزت کروانے میں کسی کی محتاج ہے تو وہ کیا دوسروں کو عزت دے گی؟ ایبتغون عندہم العزہ، کیا تم تلاش کرتے ہو ان لوگوں کے پاس عزتیں؟ فإن العزة للہ جمیعا، بے شک یقیناً ساری کی ساری عزتیں اللہ ہی کے پاس ہیں، ساری عزتوں کا مالک اللہ ہے، ساری عزتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا کہ جو اللہ کے حکم کو پورا کرے گا، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر جو اپنی زندگی لائے گا، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اسے عزت عطا کریں گے، آخرت میں بھی عزت عطا کریں گے۔ اور جو اللہ کے حکموں کو چھوڑ کر اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دھوکہ ہے۔ بندہ اللہ کے حکموں کو چھوڑ کر دنیا کے نقشوں میں جو عزت تلاش کر رہا ہے، یہ دھوکہ ہے۔ اسی لیے اللہ کا ایک ایک حکم اللہ ہمیں عزت دینے کے لیے دیا ہے۔ المعز اللہ ہے، اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی عزت اللہ نے ہمیں یہ بخشی ہے، ہمیں اشرف المخلوقات میں بنایا، یہ اعزاز ہے ہمارے لیے۔ اشرف المخلوقات انسان ہے، اب انسان بنا کر آگے عزتوں کے بلندیوں تک پہنچانے کے لیے اللہ نے یہ دین دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا نظام اسلام کا، دین کا، اللہ کے احکامات کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کا،
یہ سارا راستہ ہمیں اللہ تعالیٰ عزتیں حاصل کرنے کے لیے دیے ہیں۔ آدمی سوچے، ایک ایک سنت، ایک ایک حکم اللہ کا، کہتے ہیں نا ساتوں زمین اور آسمان سے زیادہ قیمتی ہے۔ بندہ جب اللہ کے حکم جب پورا کرتا ہے تو بندہ اپنے آپ کو جھکاتا ہے اللہ کے حکم کے سامنے، اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے۔ اسی لیے عبادت کا معنی ہے غایت التذلل، انتہا درجے کی ذلت اختیار کرنا۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ کے سامنے جب بندہ اللہ کے سامنے اللہ کے حکم پر اللہ کے لیے جب ذلت اختیار کرتا ہے، یہ ذلت اتنی پیاری ہے، اتنی پیاری ہے، اللہ تعالیٰ اسے عزت کی بلندیوں پر پہنچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے عزت کے اونچے مقام پر پہنچاتے ہیں۔ حقیقی عزت اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ بقیہ دنیا میں، دنیا کی چیزوں میں جہاں جہاں عزت کی شکلیں نظر آتی ہیں، اس میں اگر عزت تلاش کرو گے تو یہ دھوکہ ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، المعز اللہ ہے۔ ایک ایک حکم میں یہ استحضار ہو، اللہ نے عزت رکھی۔ ایک ایک سنت میں دنیا اور آخرت کی عزت ہے، ایک ایک گناہ میں ذلت ہے، ایک ایک نافرمانی میں اللہ نے ذلت۔ یہ استحضار آدمی کو نافرمانیوں سے بچائے گا، یہ استحضار اللہ کی نسبت پر، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے پر آدمی کو لائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر بار بار اپنے بندوں کو سمجھا رہے، ان العزت للہ جمیعا، عزت کے خزانے اللہ کے پاس، دنیا کے، آخرت کی، دونوں جہاں کی عزتیں